ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور چیزوں کو کہہ لیں کہ خاص جو زاویہ نہیں ہوتا اس سے دیکھتے ہیں، اپنی اپنی اینک لگائی اور اپنے اپنے زاویے سے دیکھنا، پھر کسی کی نہیں سننی بھائی، کیونکہ میں بس سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، سامنے والا مجھے بتائے بھی نا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اپنے اپنے زاویے سے اپنی اپنی اینک سے دیکھتے ہیں نا چیزوں کو، پھر ہم اسے خاص ایک مفہوم کا لباس پہنا کر حالات کو اپنی سوچ چونکہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے کو عقل کل سمجھتے ہیں، اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں یا پھر الزام تراشی کا کام تیز کر دیتے ہیں، الزامات کی بچھاڑ کر دیتے ہیں۔ فلسطین اور فلسطینیوں سے بطور پاکستانی ہمارا بہت مضبوط رشتہ ہے اور میں اکثر اپنے پروگرام میں فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے آواز اٹھاتی ہوں اور ہمیشہ اٹھاتی رہوں گی، کیونکہ میں یہی کر سکتی ہوں، میں جو کر سکتی ہوں میں وہ کرتی رہوں گی، میں آواز اٹھاتی رہوں گی فلسطین کے لیے۔ پاکستان سفارتی اور جو سماجی محاذ ہے اس پر فلسطینیوں کی غیر مشروط اخلاقی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے اور جہاں تک ہم آواز اٹھا سکتے ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ غزہ میں جو مظالم توڑے جا رہے ہیں اس سے میں یقین سے کہتی ہوں، یہ میں بڑے یقین سے کہتی ہوں، ان مظالم کو دیکھ کر یہ جو ویڈیوز آتی ہیں ان بچوں کی، ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے، یہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ ہر پاکستانی کا دل زخموں سے چور ہے یہ فلسطین کی یہ جو ویڈیوز آتی ہیں دیکھنے کے بعد۔ اور اسی تناظر میں جب یہ ایران کی طرف سے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو ایران کی طرف سے جب اسرائیل پر حملے کی خبریں چلی تھیں تو سوشل میڈیا دیکھ رہے تھے آپ لوگ، جتنے لوگ ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے کچھ مہاتماؤں نے شور مچا دیا کہ جی عالم اسلام میں سے کسی نے تو مظلوم فلسطینیوں کا بدلہ لے لیا، کوئی نام نہاد دانشور کسی برادر اسلامی ملک کے حکمران کی تصویر شیئر کر کے غداری کے فتوے جاری کرتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ بحث ہوتی رہی سوشل میڈیا پر۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ میں یہاں ذرا ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں، ذرا سنیے گا، یہ جو ایران کی طرف سے، غور سے سنیے گا، یہ جو ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، یہ کیا جانے والا جو حملہ ہے، کیا یہ غزہ کا بدلہ ہے؟ یہ غزہ کا بدلہ بالکل نہیں ہے، میں سچ کہوں گی چاہے کسی کو برا لگے، یہ بات ایران نے خود واضح کر دی ہے کہ ایران نے اسرائیل کی طرف سے جو شام میں اپنے سفارت خانے پر کیا جانا والا حملہ تھا اس کا بدلہ لیا ہے، غزہ یا فلسطین کا بدلہ نہیں لیا، کلیئرلی بتایا انہوں نے۔ 1 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے جو ایرانی سفارت خانے پر فضائی حملہ کیا تھا دمشق میں، اس کے جواب میں ایران نے یہ جو ہفتے کی رات کو اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بارش کی ہے اس کے جواب میں کی ہے، اور ایران نے اسرائیل کے دارالحکومت کے علاوہ جو دفاعی تنصیبات ہیں، گولان کی پہاڑیاں ہیں، وہاں پر یہ جو فوجی ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور تقریباً 300 سے زائد یہ جو بیلسٹک میزائل ہیں وہ داغے ہیں، اور ایرانی میڈیا نے یہ بتایا خود کہ تہران جو ہے وہ اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا ہے، اور اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ایران کے مطابق اس کا اسرائیل کے خلاف آپریشن مکمل ہو گیا ہے، ختم۔ اور اگر اسرائیل نے حماقت کرتے ہوئے جواباً حملہ کرنے کی کوشش کی تو بڑے پیمانے پر نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہے۔ اب اس سے ایک بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ ایران نے اپنے سفارت خانے پر حملے کا بدلہ لیا ہے، غزہ کا بدلہ نہیں لیا، فلسطینیوں کے لیے حملہ نہیں کیا۔ اب سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بھاشن باز اس حملے کے بعد تیسری عالمی جنگ کا بھی ماحول بنا رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں کہ لگی جنگ، آج لگی، کل لگی، پرسوں لگی۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا ان کی غلط فہمی دور کر دوں اور اس حوالے سے ذرا بات کر لوں پروگرام میں آج۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔